ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، آج کے درس قرآن میں تلاوت کردہ آیہ کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ گزشتہ آیات میں منافقین کا ذکر چل رہا ہے، تو اب ارشاد فرمایا کہ ان کی مثال، ان کی کہاوت اس کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، تو جب اس سے آس پاس سب جگمگا اٹھا، اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں سوجھتا، بہرے گنگے اندھے تو وہ پھر آنے والے نہیں۔ یہ ترجمہ ہے کنز الایمان سے۔ گزشتہ آیات میں منافقین کا ذکر چل رہا ہے، اور اب اس آیت میں مزید اللہ کریم جل شانہ مثال ارشاد فرما کے منافقین کے حال کو واضح فرما رہا ہے۔
کہ منافقین کی مثال اس طرح ہے جس طرح کوئی شخص آگ روشن کرتا ہے اور اس کے آگ روشن کرنے کی وجہ سے آگ کا جو ماحول ہے ارد گرد وہ روشن ہو جاتا ہے. جب روشن ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روشنی کو ختم فرما دیتا ہے اور وہ اندھیروں میں بھٹکنا شروع ہو جاتے ہیں, کچھ دیکھ نہیں سکتے. جس طرح کہ کوئی بہرا ہو, گونگا ہو, اندھا ہو تو اسے کچھ محسوس نہیں ہوتا. یہ منافقین کی مثال ارشاد فرمائی. تو اس سے منافقین کے حالات اور زیادہ وضاحت کے ساتھ کھل کر سامنے آنے والے ہیں. اب معلوم ہوا ہے کہ کچھ لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ بڑے عرصے سے گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ تو آیات چل رہی ہیں منافقین کے بارے میں, تو جب تک کہ یہ آیات چل رہی ہیں موضوع تو یہی رہے گا اور اس میں منافقین کی خوب دھلائی ہو رہی ہے. تو بندہ مومن تو خوش ہو رہا ہے کہ منافق کی دھلائی ہو رہی ہے, کفار کی دھلائی ہو رہی ہے اور باطل کا رد ہو رہا ہے. تو پریشانی کس کو ہے؟ جس طرح کسی کا کوئی لگتا ہو تو وہ کہتا ہے کہ یار میں اپنے لگتے کے بارے میں 1 دن سنوں, 2 دن سنوں, 3 دن سنوں, ہمیشہ تو میں نہیں سن سکتا, اٹھ کر چلا جاتا ہے. ایسے نہیں ہوتا. بندہ کہتا ہے کہ یار 1 دن ہوتا, 2 دن ہوتے, چلو ہم برداشت کر لیتے, لیکن ہمارے اپنوں کے بارے میں ہم اتنا نہیں سن سکتے. لیکن جو بندہ مومن ہے اس کو کیا پریشانی ہے کہ منافقین کا رد ہو رہا ہے. تو منافقین کا رد ہوتا رہے, رد ضروری ہے, باطل کا رد ضروری ہے. اور جس وقت تک کہ باطل کا رد نہیں ہوتا حق آتا ہی نہیں ہے. جب تک کہ پلیتی نہ جائے پاکی آ نہیں سکتی. جب برتن میں دودھ پینا مقصود ہو تو پہلے اس کو پاک کیا جاتا ہے, اچھا خاصا اس کو صاف ستھرا کیا جاتا ہے کہ بھائی ہم نے اس میں دودھ ڈالنا ہے. تو اب کوئی شخص نہیں یہ کہے گا کہ تم اس برتن کو دھونا بس نہیں کرو, نہیں کہے گا. عقل مان کے ٹھیک ہے جتنا دھوتے ہو دھو لو, کیونکہ آخر اس میں دودھ آنا ہے اور ہم نے دودھ پینا ہے. معزز سامعین, باطل کا رد بڑا ضروری ہے. کافر کا, یہود کا, نصارہ کا, منافقین کا, اور وہ باطل جو کلمہ گو ہے, ان سب کا رد ضروری. اور ہمارے معاشرے کا ایک المیہ یا عام طور پہ ایک کمزوری ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بات ہے نا عمل والی وہ بیان کر دو اور باقیوں کو چھوڑ دو. یہ کلمے کے خلاف ہے, یہ کلمے کے خلاف ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ میں پہلے باطل کا رد ہے کہ جو باطل معبود ہیں اس کا رد ہے کہ کوئی بھی الہ نہیں ہے ما سوا اللہ کی. تو پہلے باطل کا رد ہے, اس کے بعد الا اللہ ہے. یہ نہیں ہے کہ باطل بھی پڑا رہے, خانہ کعبہ میں بت بھی پڑے رہے اور الا اللہ بھی ہوتا رہے, اور کفر بھی اندر رہے اور الا اللہ ہوتا رہے. الا اللہ سے پہلے لا الہ ہے. تو یہ آیات بینات لا الہ میں چل رہی ہے. یہ باطل کا رد ہو رہا ہے. اور جو بھی غور و فکر سے اس رد کو سنے گا اور اس پہ عمل کرے گا اس کا ایمان مضبوط ہو جائے گا. بھائی یہ پکی بات ہے کہ دل سے کفر نکل جائے, دل سے منافقت نکل جائے, دل سے جھوٹ نکل جائے, دل سے فساد نکل جائے,
دل سے غلطیاں نکل جائیں، جب صاف ستھرا ہو جائے گا تو پھر اس میں جلالت کی جو روشنی ہوگی جہان دیکھے گا. پھر جب اللہ کی ضرب لگے گی نا، اور پھر جب اس میں اللہ کی ضرب سے دل میں جلوہ فغن ہوگا تو پھر جہان روشن ہو جائے گا. پھر باطن میں اتنی روشنی ہوگی کہ اس کی روشنی باہر بھی محسوس ہوگی. اس لیے بھائی گند کو نکالنے سے پریشان نہ ہو جاؤ، گند کو نکلنے دو اور حق جو ہے اس کو ظاہر ہونے دو. تو اس آیت کریمہ میں اللہ کریم جل شانہ نے ان کی مثال ارشاد فرمائی ہے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. ان منافقین کی مثال ایسی ہے کہ جب آگ جلتی ہے، روشنی ہوتی ہے، تو پھر اچانک جب روشنی چلی جاتی ہے تو اب یہ اندھے بہرے گونگے بن جاتے ہیں. کبھی تو اسلام کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں، خوشحالی بھی دیکھتے ہیں تو قریب آ جاتے ہیں، اور جب کچھ پریشانی آتی ہے تو پھر اندھے بہرے گونگے بن جاتے ہیں، سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. ان کی یہ صورتحال ہے کہ مستقل نہیں رہتے. ان کی مزاج میں وہ جو ایک فساد ہے اس کو مثال کے ذریعے خالق کائنات جل شانہ نے ارشاد فرمایا. اب یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو اللہ پاک نے مثال ارشاد فرمائی، مثال ہوتی ہے مزید وضاحت کے لیے، اور بسا اوقات مثال میں ایک غیر محسوس کو محسوس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے کہ جو چیز محسوس ہو رہی ہے اس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے تاکہ بات مکمل طور پہ سمجھ آ جائے. مثال دینے سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ بات سمجھ آ جائے، مسئلہ سمجھ آ جائے. اور اس میں مثال میں یہ ہوتا ہے کہ جو جاہل غبی ہے، کن ذہن جاہل، وہ بھی مثال سے سمجھ جاتا ہے. آپ اس بات کی طرف توجہ رکھنا کہ مثال سے جو جاہل ہے اور کن ذہن ہے وہ بھی مثال دینے سے سمجھ جاتا ہے، لیکن جو سم بکم جن ہوتے ہیں وہ مثال سے بھی نہیں سمجھتے. اب ایک حقیقی اندھا ہے تو بہت بڑا خوبصورت آئینہ بھی اس کے سامنے رکھو تو اس اندھے کو کچھ نظر نہیں آئے، کچھ نظر اس کو نہیں آئے، کیونکہ وہ اندھا ہے. تو مثال دینے سے جاہل اور کن ذہن تو سمجھ جائے گا، لیکن جو بالکل سمجھنے کے در پہ ہی نہیں ہوتا وہ سمجھ نہیں سکتا. تو یہاں پہ مثال ارشاد فرمائی. تو کچھ یہاں پہ یہ جو لفظ آیا ہے نا مثلہم، ان کی مثال، ان کی مثال، اس پہ کچھ تبصرہ فرمایا ہے مفسرین نے کہ یہ جو لفظ ہے نا مثلہم، ان کی مثال، یہ لفظ اور مقامات پہ بھی آیا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. اور اسی طرح مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. یہاں بھی لفظ مثل استعمال ہوا ہے جس طرح کہ یہاں مثلہم میں لفظ مثل استعمال ہوا ہے. اب یہاں پر تو یہ ہے کہ ان کی مثال، منافقین کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح کوئی آگ جلاتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے، اور جب روشنی چلی جائے تو پھر وہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا. تو جو دوسری آیت کریمہ میں ہے کہ اللہ کے لیے المثل الاعلی، تو وہاں تو یہ اللہ کی تو مثال ہے ہی نہیں، اللہ کی تو کوئی مثال نہیں، جبکہ لفظ یہ ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. المثل، مثل لفظ یہاں بھی ہے جس طرح کے منافقین کے لیے بھی لفظ کیا ہے مثلہم. اب دیکھنا ذرا توجہ کرنا کہ جو لفظ منافقین کے لیے آیا ہے مثل،
मसलुहुम वो लफ्ज अल्लाह के लिए भी आया है, वलिल्लाहिल मसलुल आला एक लफ्ज है ना, आपने तवज्जो रखनी है कि एक लफ्ज है जो मुनाफिकीन के हाल को बयान करने के लिए इस्तेमाल हुआ है, वही लफ्ज अल्लाह की शान को बयान करने के लिए भी इस्तेमाल हुआ। एक ही लफ्ज है मीम सा लाम, जिसको हम से कहते हैं। ये लफ्ज मीम से लाम मुनाफिकीन की सूरत हाल को बयान करने के लिए भी यही लफ्ज इस्तेमाल हुआ, और अल्लाह की शान को बयान करने के लिए भी यही लफ्ज इस्तेमाल हुआ। तो आप क्या कहोगे कि ये माना एक जैसा होगा? लफ्ज दो जगह पे इस्तेमाल हुआ है, क्या माना एक जैसा होगा? अगर एक जैसा माना किया जाए तो बंदा काफिर हो जाता है, एक जैसा माना नहीं होगा। अब यहाँ पे बड़ी फन्नी गुफ्तगू फरमाई मुफस्सिरीन ने, लेकिन मैं आपको इसका खुलासा अर्ज करता हूँ कि यहाँ तो ये इसका माना है कि मुनाफिकीन की मिसाल इस तरह है, और जब ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ वलिल्लाहिल मसलुल आला अल्लाह के लिए, तो उस वक्त इसका माना ये है कि अल्लाह की शान बड़ी बुलंद है। वो लफ्ज जो मुनाफिकीन के लिए इस्तेमाल हुआ तो वहां उसका माना है कि मुनाफिकीन की मिसाल है, और यही लफ्ज जब अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल हुआ तो इसका माना है अल्लाह की शान बड़ी बुलंद है। अल्लाह की शान बड़ी बुलंद। अब ये बात है कि लफ्जों को एक जैसे देखकर हुक्म को बराबर कर देना ये कुफार का काम है। लफ्जों को एक जैसा देखकर हुक्म बराबर लगा देना ये कुफार का काम है, ये यहूदियों का काम है, ये नसारा का काम है, ये ईसाइयों का काम है। अब देखिए, हम कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम इल्म गैब जानते हैं, ये हमारा दावा है, हमारा अकीदा है, और कुरान में मौजूद है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इल्म गैब अता फरमाया है। तो मुनाफिक लोग क्या कहते हैं? देखो जी, गैब तो अल्लाह की शान है, इन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह के साथ मिला दिया। हालांकि अल्लाह गैब जानता है, इन्होंने कहा कि नबी भी गैब जानते हैं। शिर्क हो गया, शिर्क हो गया, और इससे फिर कौम को बड़ा गुमराह किया जाता है। तो हमारा दर्स सुनने वाले ये जवाब दे दें, यहां से लेकर आखिर तक, जहां से ये लोग शुरू हो रहे हैं वहां तक इस बात को ये जवाब नहीं दे सकते कि नादानो, बेवकूफो, नबी पाक अलैहिस्सलाम भी इल्म गैब जानते हैं, अल्लाह भी इल्म गैब जानता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का इल्म गैब जानना ये और माना रखता है, और अल्लाह पाक का जानना वो और माना रखता है। और तुमने जब इनकार कर दिया कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इल्म गैब नहीं जानते, तो तुमने बहुत बड़ा कुफ्र किया। तौबा करो। जब तक तौबा नहीं करोगे, नए सिर से कलमा नहीं पढ़ोगे, तुम्हारी नमाज नमाज नहीं है, तुम्हारा कुरान पढ़ना नहीं है। हमारा ये ईमान है कि अल्लाह पाक ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इख्तियारात अता फरमाया, मुख्तार कुल हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तार कुल हैं। जमीन पे मौजूद रह के आसमान के चांद को इशारा करें तो वो दो टुकड़े हो जाता है, डूबते हुए सूरज को इशारा फरमाए तो वापस आ जाता है, दरख्त को इरशाद फरमाए, अपनी बारगाह में तलब फरमाए तो दरख्त आ जाता है, और जानवरों के साथ गुफ्तगू फरमाए तो जानवरों के मामले हल हो जाते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने इख्तियार अता फरमाया, और किसी को जब ईमान की दौलत अता फरमाते हैं तो ईमान की दौलत अता फरमा सकते हैं। मुख्तार कुल है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो लोग जो कहते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह उनके इख्तियारात में कुछ भी नहीं है, बेबस है, मजबूर है, नबी पाक अलैहिस्सलाम को बेबस और मजबूर कहने वाले जरा अपने हालात के ऊपर गौर फिक्र करें, और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम के कमालात देखें और आपकी शानों को देखें, आपके इख्तियारात को देखें, तो फिर पता चल जाएगा कि कितनी शान है नबी पाक अलैहिस्सलाम की। तो आप कहते हैं देखो जी, ये तो शिर्क हो गया, मुख्तार कुल तो अल्लाह है, इन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम को मुख्तार कुल कह दिया।
اب دانا سمجھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا مختار کل ہونا اور ہے، اللہ کا مختار کل ہونا اور ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو اختیارات عطا فرمائے ہیں اور وہ محدود ہیں اللہ کے مقابلے میں، ہم ان کی حدوں کو نہیں جان سکتے، اور اللہ تعالیٰ کی شانیں ازلی ابدی ہیں اپنی۔ میں نے یہ اس لفظ سے استدلال کیا کہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے، جب وہ منافقین کے حال کو بیان کر رہا ہے تو اس کا معنی اور ہے، اور جب وہ اللہ پاک کی شان کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے پھر اس کا معنی اور ہے۔ لفظوں کے معنی ہوتے ہیں، اور ہر ذی شعور یہ سمجھتا ہے کہ ہر لفظ کا معنی استعمال کرتے ہوئے اس استعمال کے مطابق ہوتا ہے۔ ہر لفظ کا معنی اپنے اپنے مقام پہ اپنا اپنا معنی رکھتا ہے، لہذا جب یہ کہا جا رہا ہے اور لفظ کو استعمال کیا جا رہا ہے تو اس کے استعمال کو پہلے دیکھا جائے کہ وہ کس مقام پہ استعمال ہو رہا ہے، تو اس کا مفہوم بھی اسی مقام کے مطابق ہوگا۔ اس سے آگے ارشاد فرمایا کہ یہ کفار کا منافقین کا حال ہے، کفار کا یہ حال ہے کہ ان کی مثال اس طرح ہے جس طرح کہ کوئی آگ کو روشن کرتا ہے، جب ارد گرد اس کا روشن ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روشنی کو ختم کر دیتا ہے اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیتا ہے، اب وہ نہیں دیکھتے۔ اب منافقین جو ہے ان کا تعلق بہت کمزور ہوتا ہے، عارضی ہوتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ، حق کے ساتھ ظاہری ہوتا ہے، عارضی ہوتا ہے اور بہت کمزور ہوتا ہے۔ تھوڑے سے حالات بدلنے سے یہ ظاہر ہو جاتے ہیں، کیونکہ در اصل مضبوطی کے ساتھ یہ مومن نہیں ہے، یہ اوپر اوپر سے ہیں۔ تو جب یہ اوپر اوپر سے ہیں تو ان کے حالات اسی طرح ہے کہ کبھی کچھ ہوتے ہیں اور کبھی کچھ ہوتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کے تحت جو وضاحت ارشاد فرمائی وہ آپ لوگ سماعت فرما رہے ہیں کہ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ بہرے ہیں، گنگے ہیں اور اندھے ہیں، جبکہ آپ یہ محسوس فرما رہے ہیں کہ حقیقت میں تو یہ بہرے نہیں ہیں، وہ تو سنتے ہیں، حقیقت میں یہ گنگے نہیں ہیں، بولتے ہیں، حقیقت میں یہ اندھے نہیں ہیں، وہ تو دیکھتے بھی ہیں، لیکن اللہ پاک جل شانہ نے ان کو بہرا، گنگا اور اندھا فرمایا۔ کیوں؟ کہ یہ حق کو نہیں دیکھتے، حق کو نہیں سنتے اور حق بولتے نہیں، اس لیے یہ بہرے بھی ہیں، یہ گنگے بھی ہیں، یہ اندھے بھی ہیں۔ تو اب یہاں سے یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کو فرمایا کہ یہ بہرے ہیں، تو اس کا وہ معنی نہیں جو عام طور پہ حقیقی بہرے کا معنی ہوتا ہے۔ یہ اندھے ہیں تو اس کا وہ معنی نہیں جو حقیقت میں اندھے کا ہوتا ہے، کہ جس کی آنکھیں نہ، جو نہ دیکھتا وہ بھی اندھا ہے، لیکن یہ دیکھتے ہیں، اس کے باوجود ان کو اندھا فرمایا کہ یہ حق کو نہیں دیکھتے، حق سنتے نہیں، حق بولتے نہیں، اس لیے ان کو یہ ارشاد فرمایا۔ قرآن حکیم میں یہ ارشاد فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، یہ جو دنیا میں آنکھیں ہونے کے باوجود دیکھتے نہیں، کان ہونے کے باوجود سنتے نہیں، زبان ہونے کے باوجود حق بولتے نہیں، یہ جو جان بوجھ کر بہرے، گنگے اور اندھے ہو گئے ہیں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن ہم ان کو اٹھائیں گے چہروں کے بل، الٹا اوندا کر کے قیامت والے دن ہم ان کو اٹھائیں گے، اس وقت بھی یہ اندھے ہوں گے، گنگے ہوں گے، بہرے ہوں گے۔ دنیا میں جب انہوں نے
اپنی آنکھ کو ٹھیک استعمال نہ کیا، اپنے کان کو ٹھیک استعمال نہ کیا، اپنی زبان کو ٹھیک استعمال نہ کیا، حالانکہ استعمال کر سکتے ہیں، تو سزا کے طور پہ قیامت والے دن بھی ان کو اسی صورتحال میں اٹھایا جائے گا۔ اب اس وقت یہ حقیقی اندھے ہو جائیں گے، حقیقی گنگے ہو جائیں گے، حقیقی بہرے ہو جائیں گے کہ دنیا میں جان بوجھ کر بنے تھے، اب حقیقی طور پر اس طرح ہو گئے۔ تو جب بندہ اپنے حواس کو درست استعمال نہیں کرتا، اپنی سوچ کو درست استعمال نہیں کرتا، تو پھر یہ اس کی سزا بن جاتی ہے کہ قیامت والے دن وہ اسی طرح ہی پھر اٹھایا جاتا ہے۔ تو اب دنیا میں جو حق بات کو سنے گا، حق بات کو بولے گا اور حق کو دیکھے گا، تو اللہ پاک جل شانہ ان کو آخرت میں انعام عطا فرمائے گا۔ ان کی کیا صورتحال ہوگی؟ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، مومنوں کو، مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو قیامت والے دن تم دیکھو گے کہ ان کو وہ جو نور ایمان ہے نا، وہ ان کے سامنے اور دائیں روشنی کر رہا ہوگا۔ بندہ مومن کا جو ایمان ہے قیامت والے دن، وہ ایمان کی جو روشنی ہے وہ اندھیرا نہیں ہونے دے گی، ان کے سامنے بھی نور چمک رہا ہوگا اور دائیں جانب بھی نور چمک رہا ہوگا کہ انہوں نے جب اپنے حواس کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنی زبان کو ٹھیک استعمال کیا، حق بات کو سنا، حق کو دیکھا اور حق بولے، اللہ پاک جل شانہ قیامت والے دن ان کے لیے ایمان کا نور پیدا فرمائے گا۔ اور جو اندھے ہو گئے، جو بہرے ہو گئے، جو گنگے ہو گئے، قیامت والے دن اسی صورتحال میں ان کو اٹھایا جائے گا۔ اب یہاں منافقین کے حال کو واضح فرمایا کہ یہ مکمل طور پہ بہرے ہیں، حق سن لینے سے یہ بہرے ہیں اور نہ حق یہ قبول کرتے۔ اسی طرح یہ گنگے ہیں، یہ حق بولتے نہیں، یہ اندھے ہیں، یہ حق کو دیکھتے نہیں۔ اب دیکھیں، جب بندہ تعصب سے بالا تر ہو کر حقائق کو سامنے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حقائق دکھا دیتے ہیں۔ یہ پکی بات ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ منافقین رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے لیکن انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ کہ وہ اس نیت سے نہیں آئے کہ ہمیں کچھ حاصل ہو۔ اس سے بڑی اور کون سی بارگاہ ہو سکتی ہے جہاں سے بندے کو حق ملے؟ لیکن منافقین آئے اور ان کو حق نصیب نہ ہوا، کیونکہ ان کی نیت کچھ اور تھی۔ جب شریعت مطہرہ کو سنا جا رہا ہو تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں حق سمجھ آئے، ہمیں حق نظر آئے اور ہم حق بولیں۔ جب یہ نیت ہوگی تو اللہ تعالی حق کو ان کے اوپر، ایسے لوگوں کے اوپر آشکار فرما دے گا، بندہ سمجھ جائے گا کہ یہ بات سچی ہے۔ اور جب نیت میں یہ نہیں ہوگا تو پھر ہزار بار بندہ بولتا رہے، ایسے بندے کو سمجھ نہیں آ سکتا۔ معزز سامعین کرام، دنیا کو آخرت پر کبھی ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ آخرت بہت بڑی چیز ہے، ہمیشہ ترجیحات میں آخرت کو رکھنا چاہیے۔ اپنے دنیا کے معاملات اور دنیا کے تعلقات، ان کو کبھی مقدم نہیں کرنا چاہیے۔ وہ جو کیچڑ میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، وہ جو گرداب کے اوپر پھنسے ہوئے ہیں، اس بھنور میں آ چکے ہیں اور اس سے نکل نہیں سکتے، یہ ان کے ذاتی تعلقات ہیں۔ کوئی استاد ہے تو وہ کہتا ہے اس استاد سے میں کیسے نکلوں، کسی کا مدرسہ ہے تو وہ کہتا ہے اس مدرسے سے میں کیسے نکلوں، کسی کی کوئی جماعت اور تنظیم ہے تو وہ کہتا ہے میں اس جماعت اور تنظیم سے کیسے نکلوں۔ اور پھر ان بڑے لوگوں نے ماحول بھی ایسا بنا رکھا ہے کہ تم ہم سے باہر نہ دیکھنا، جماعت سے باہر نہ دیکھنا اور مدرسے سے باہر نہ دیکھنا۔ اب وہ اسی کی بیچارے ساری زندگی ترجمانی کر رہے ہیں۔ ایک عام بندے کو بات سمجھ آ جاتی ہے، جو بظاہر فاضل عالم ہے اس کو کیوں نہیں سمجھ آتی؟ کیونکہ اصل میں
وہ ایک گرداب میں پھنسا ہوا ہے، اس گرداب سے نکلنے کا اسے کوئی راہ نظر نہیں آتا، کیونکہ اس کے ذاتی اور دنیاوی تعلقات ہیں۔ ورنہ میں کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ 2-4 صدیاں پیچھے چلے جاؤ، 2-4 صدیاں پیچھے چلے جاؤ، کیونکہ یہ جو 2-3 صدیاں ہیں ان کا ماحول بہت بگڑا ہوا ہے، اور اس میں بہت گروپ بندی ہوئی ہے، فرقہ واریت ہوئی ہے، مدارس کے اعتبار سے، انجمنوں کے اعتبار سے، تنظیمات کے اعتبار سے۔ جب یہ مدارس نہ تھے، جب یہ تنظیمیں نہ تھیں، پہلے والے صاحب کا علماء تھے، تو ان کی بات کو سامنے رکھو۔ اب ہم نے علامہ اسماعیل حقی کو سامنے رکھے ہوئے، کبھی کوئی سامنے تو رکھے اس کو، وہی اپنے مدرسے میں جو کتاب پڑھی اسی کو سامنے رکھ کے بیان کر رہے۔ کیوں نہیں تفاسیر کو سامنے رکھا جاتا؟ سابقہ مفسرین کو کیوں نہیں سامنے رکھا جاتا؟ جب ان کو سامنے رکھا جائے گا تو معاملات حل ہو جائیں گے۔ یہ اس اشکال کا جواب ہے جو یار لوگوں کو ہوا ہے کہ یہ موضوع اس طرح کیوں ہے۔ تو قرآن حکیم میں یہ موضوع ہے، جب تک ان آیات کو بیان کیا جا رہا ہے تو موضوع یہی ہوگا اور اس کے متعلقات ہوں گے۔ اور الحمدللہ جو بندہ مومن ہے وہ اس سے خوش ہوتا ہے کہ کفار کا، منافقین کا رد ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالی پسند فرماتا ہے کہ مخلوق رجوع کرے اللہ کی طرف۔ اللہ پسند فرماتا ہے کہ مخلوق میری طرف رجوع کرے۔ کس طرح؟ بالاعتمار بامرہ والانتہاء بنہیہ۔ اللہ پاک نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو اپنا لو، اور جس سے روکا ہے اس سے روک جاؤ۔ اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ مخلوق میری طرف آئے، اور کس طرح آئے گی؟ اللہ پاک نے جس چیز کا حکم دیا ہے کہ یہ کرو وہ کام کرو، اور جس سے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ اب کچھ رکاوٹیں ہیں، کچھ کاموں سے رکنا ہے اور کچھ کام کرنے ہیں، جس طرح کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اب برائی سے نہ روکا جائے اور بندہ نیکی کا حکم دیتا رہے تو وہ برائی تو ساتھ ملتی رہے گی۔ تو برائی کو الگ کرنا ہے، نیکی کو الگ کرنا ہے، برائی سے روکنا ہے اور نیکی کے اوپر چلانا ہے۔ تو اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ جو اچھا کام ہے وہ کریں اور جو غلط کام ہے اس کو چھوڑ دیں۔ ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم آیات بینات کو اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ لوٹ آئیں۔ یہ آیات اس لیے ہیں تاکہ لوگ لوٹ آئیں، اللہ پاک کی جو بارگاہ ہے اس کی طرف لوگوں کا رجوع ہو جائے۔ یہ آیات بینات اس طرح ہے کہ اندھے نہ ہو جاؤ، بہرے نہ ہو جاؤ، گنگے نہ ہو جاؤ، بلکہ غور و فکر کرو اور اللہ پاک کے دربار کی طرف لوٹو، توجہ کرو اللہ کی طرف۔ تو یہاں ارشاد فرمایا جس نے اللہ کی طرف رجوع نہ کیا، اب توجہ رکھنا، جس کے مد نظر ایک ہی شخص ہے گمراہ، اس کے پیچھے چل رہا ہے، مزید پیچھے نہیں جاتا۔ اگر وہ پیچھے جائے نا تو اس جس کے پیچھے چل رہا ہے نا اس کی غلطی اس کے اوپر واضح ہو جائے گی۔ اب یہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی بھی معاملہ جب کلیئر کرنا ہوتا ہے تو پھر فریقین کی بات سنی جاتی ہے۔ ایک بندہ آ کے دعویٰ کرتا ہے تو قاضی اس کے اوپر فیصلہ نہیں دیتا جب تک کہ دوسرا فریق نہ آئے۔ اب جب دوسرا فریق کے سامنے آتا ہے تو پھر حقیقت حال اس کے سامنے آتی ہے۔ جب دونوں قسم کے دلائل سامنے آتے ہیں تو جو لوگ ایک بندے کے اندر اٹکے ہوئے ہیں اور پچھلوں کو نہیں دیکھتے کہ پچھلے بزرگ کیا فرما رہے ہیں اور یہ کیا کہہ رہا ہے، ان کے اوپر حقائق کبھی واضح نہیں ہوتے۔ دوبارہ ہم تبھی کر چکے ہیں کہ خدارا پچھلے بزرگوں کو آپ نے کیوں چھوڑ دیا ہے، کیوں اپنے مدرسوں میں بند ہوتے ہو؟ اور یہ بات صرف میں نے کسی اور کے لیے نہیں کہی، ان کے لیے بھی کہی ہے جو اہل سنت ہے۔ اہل سنت بھی بہت سی گمراہیوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ میں نے ان کو بھی کہا ہے کہ وہ جو غلطیوں میں ہیں اپنے بزرگوں کو پیچھے دیکھیں، سب کے پیچھے بزرگ موجود ہیں، ان بزرگوں کو دیکھیں اور جو موجودہ صورتحال ہے، جن جن خرابیوں کے اندر ہیں
ان خرابیوں سے نکلیں اور پہلے بزرگوں کے نقش قدم کے اوپر چلیں اور جو غلطیاں ہیں ان کو چھوڑ دیں. یہ بات ہم کئی دفعہ واضح کر چکے ہیں. یہ اپنوں میں بھی خرابیاں ہیں تو کچھ تو خرابیوں میں وہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اب ان کو اپنا بھی نہیں کہا جا سکتا. کچھ تو وہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اب ان کو اپنا نہیں کہا جا سکتا, صرف ظاہری لیول کے اعتبار سے ان کو اپنا کہا جاتا ہے. جس طرح کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے جن میں سے ایک ٹھیک ہوگا اور 72 جہنمی ہوں گے. تو بظاہر چونکہ وہ کلمہ گو ہیں تو ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 73 ہوں گے. تو اب کچھ ایسے ہیں جن کو ہم بظاہر تو اپنا کہتے ہیں کہ ان کے اوپر یہ لیبل لگا ہوا ہے کہ وہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں, لیکن وہ اپنے نہیں رہے کرتوتوں میں اس حد تک پہنچ چکے. اور دوسروں کو بھی ہم نے کہا کہ ذرا پیچھے نکلو, ان بزرگوں سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں, لہذا تم ذرا پیچھے نکلو اور جو ہمارے اسلاف پیچھے موجود ہیں, بزرگ موجود ہیں, ان کی پیروکاری کرو, وہ تمہیں کیا فرماتے ہیں تاکہ حالات بہتر ہو جائیں. اب ہر مولوی یہ کہتا ہے کہ میری بات مانو اور سارے اس پہ اکٹھے ہو جاؤ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہزاروں کے اعتبار سے لوگ ہیں, ہزاروں کے اعتبار سے مدارس ہیں, انجمنیں ہیں, تنظیمیں, ہر شخص کہتا ہے کہ میں حرف آخر ہوں, میں حرف آخر ہوں, جبکہ شریعت مطہرہ کے جو دلائل ہیں وہ قرآن, سنت اور اجماع ہے. قرآن, سنت اور اجماع ہے. جس مسئلے پر امت مصطفیٰ کا اجماع ہے وہ مسئلہ ٹھیک ہوتا ہے. جو ایک مدرسے سے نکلا ہے, اگرچہ اس مدرسے کی کئی برانچیں آگے ہو جائیں, لیکن وہ ہے تو ایک مدرسہ, اس کے ساتھ کوئی دوسرا بندہ نظر نہیں آتا. تو کیسے اجماع ہوگا؟ اجماع وہ ہے کہ جہاں پہ مستند سینکڑوں بزرگ نظر آئیں گے, علماء اور فقہاء نظر آئیں گے, وہاں اجماع نظر آئے گا. کسی ایک بندے میں اجماع نظر نہیں آ سکتا. اس لیے دلائل شرع میں قرآن ہے, سنت ہے اور اجماع امت ہے, وہ مسئلہ جس کے اوپر امت کا اجماع ہے. اب میں آپ کو کھول کر بیان کرتا ہوں کہ لوگوں نے علم غیب کا انکار کر دیا, نبی پاک علیہ السلام کے کمالات کا انکار کیے. ذرا اس پہ دکھائیں بزرگوں کی تفصیل کیا ہے. پہلے بزرگوں کی تفصیل دکھائیں جو آج کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. اس کے اوپر دکھائیں اجماع, نعوذ باللہ, کہ بزرگوں نے یہ بات کی ہو کہ نبی پاک علیہ السلام کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. نعوذ باللہ, مر کر مٹی مل گئے, انہیں تو کچھ خبر نہیں, کچھ اختیار نہیں, نعوذ باللہ. یہ باتیں ہمیں دکھائیں بزرگوں سے. تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا, نہ پیدا ہوگا جو یہ بات دکھا سکے. بات وہی ہے الحمدللہ جو ہم اہل سنت کہہ رہے ہیں, اور یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں بلکہ یہ قرآن و سنت اور اجماع امت کے حوالے سے. اب جناب یہ اس مقام پہ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس پہ عمل کریں اور جس سے روکا گیا ہے اس سے رک جائیں. اور ارشاد فرمایا کہ ہم آیات بینات کو اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں, لوگ غور و فکر کریں اور پھر یہ واپس آئیں. جس طرف جا رہے ہیں اس طرف نہ جائیں بلکہ واپس آ جائیں. اب یہاں ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کی طرف رجوع نہ کیا جان بوجھ کر, جس طرح کہ یہ منافقین نے کیا, تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ بہرے ہیں, یہ گنگے ہیں, یہ اندھے, حالانکہ نہ تھے, لیکن فرمایا کہ چونکہ یہ نہیں رجوع کرتے لہذا یہ بہرے بھی ہیں, گنگے بھی ہیں, اندھے بھی ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا تو پھر موت کے ذریعے اس کو واپس کیا جاتا ہے, موت کے ذریعے. اور فرشتہ جب آتا ہے تو پھر کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. جو اللہ کی طرف نہیں نہ لوٹتا پھر فرشتہ آ جاتا ہے کہ بھائی آ جا, اب آ جا ادھر, کیونکہ عارضی روح نے مرنا ہے, اب آ جا تو ادھر تیرا حساب کتاب ہوگا. اور جو دنیا میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہم رجوع کرنے والے ہیں. تو جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کا جب وقت پورا ہوتا ہے تو پھر فرشتہ کیا کہتا ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ.
جو اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا اور بات کو نہیں سمجھتا، حق کی طرف نہیں آتا، تو فرشتہ آتا ہے کہ آ جا واپس، اب تیرا حساب کتاب ہوگا۔ لیکن جو اللہ کی طرف رجوع رکھتا ہے اور حق سچ پہ ہوتا ہے، فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے پاکیزہ شخص، آ جا، تیرا بارگاہ الہی میں انتظار ہو رہا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، اللہ تجھ سے راضی ہے، تو اللہ سے راضی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے واپس آ جا، دنیا میں رہنے کا وقت پورا ہو گیا، اب یہ مرا نہیں، اس کو مردہ نہیں کہا، اس کو مردہ کہا جس نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا۔ یہاں فرمایا کہ واپس آ جا، بس تیرا یہاں کا پیریڈ مکمل ہو گیا، تیرے لیے جنتیں انتظار کر رہی ہیں، پورے تیری منتظر ہیں، تو واپس آ جا۔ اب دیکھیں یہاں پہ زندہ اور مردہ کی بات قرآن حکیم میں آیا نا کہ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ پیارے محبوب آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ انک لا تسمع الموتى، یہ آیت یاد رکھ لینا، انک لا تسمع الموتى، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ یہاں یار لوگوں نے پتہ ہے کیا کہا، دیکھو جی نبی پاک علیہ السلام تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، وہ جو قبر والے ہیں تم ان کو سلام کرتے ہو جا کے، تو نبی پاک علیہ السلام ان کو نہیں سنا سکتے، تم کیسے سنا سکتے ہو؟ وہ تو بے حس ہیں، ان کے اندر تو شعور نہیں ہے، مردے نہیں سنتے۔ قرآن میں آ گئے انک لا تسمع الموتى۔ حالانکہ یہاں پہ مفسرین نے فرمایا کہ یہ جو کفار ہے اللہ پاک نے ان کو مردہ فرمایا ہے، جس طرح کہ یہاں سمن بکمن عمیون ہے نا کہ یہ بہرے گنگے اندھے ہیں، حالانکہ نہ تھے، اندھے نہ تھے، لیکن فرمایا یہ اندھے ہیں۔ اسی طرح جو حق کو نہیں سنتے وہ زندہ نہیں، وہ مردہ ہے، جو اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے وہ زندہ نہیں، وہ مردہ ہے۔ فرمایا پیارے محبوب یہ مردے ہیں، تو جس طرح کے مردوں کے ساتھ بات کرنا جو ہے نا، ان کو کوئی بات سمجھانا کہ اب وہ وہاں بات جا کے سمجھے یہ فضول ہے، تو یہ دنیا میں رہتے ہوئے مردہ ہیں۔ اور جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں وہ دنیا میں بھی زندہ ہیں، اور جب دنیا سے جاتے ہیں تو فرشتہ کہتا ہے کہ واپس آ جاؤ، تم مردہ نہیں ہو، تمہارا صرف وقت پورا ہوا ہے، تم واپس آ جاؤ۔ اور وہ خناس دنیا میں رہ کے مردہ ہیں۔ تو اب جو مردہ ہے وہ چاہے چل پھر رہا ہے تو پھر بھی مردہ ہے، تو قبر میں گیا ہے تو پھر بھی مردہ ہے۔ جو زندہ ہے تو وہ زندہ ہے، وہ نظر آ رہا ہے تو پھر بھی زندہ ہے، قبر میں چلا گیا تو پھر بھی زندہ ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ ایک حکایت لکھی ہے علامہ اسماعیل حقی نے، وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں اور پھر گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ آپ نے ارشاد یہ جو دنیا ہوتی ہے نا، جس کا رجوع دنیا کی طرف ہوگا نا وہ کبھی حق نہیں سمجھتا۔ جو اللہ کی طرف رجوع رکھتا ہے، جسے پتہ ہے کہ میں نے مرنا ہے، اللہ کے دربار میں جانا ہے، مجھے اور کسی نے نہیں بچانا، مجھے بچانا ہے تو اللہ نے یا اللہ کے رسول نے بچانا ہے۔ بس جب یہ ذہن میں ہوتا ہے نا تو پھر بندہ نہ کسی مولوی میں اندر بند ہوتا ہے، نہ کسی مدرسے میں بند ہوتا ہے، نہ کسی انجمن میں بند ہوتا ہے۔ انجمن بھی ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، جب غلط ہو گئی تو انجمن کو چھوڑ دیا، مدرسہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، جب غلط ہے تو چھوڑ دیا، اور کوئی شخصیت جب ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، جب غلط ہے تو چھوڑ دیا۔ ایک ہمارے اہل سنت میں حجت الاسلام ہوا ہے، زندہ ہے ابھی تک، وہ کسی دور میں حجت الاسلام تھا، جب رائے راست سے ہٹ گیا تو اب حجت الاسلام نہیں ہے، اب وہ ایک مذمت الاسلام ہی ہے کہ اسلام کے اوپر ایک داغ رہ گیا۔ عرفان مجدی کسی دور میں مناظر اسلام تھا اور ہم اس کے نعرے لگانے والے تھے، مناظر اہل سنت تھا، بڑے بڑے بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ اس نے مناظرے کیے، اور جب دنیا کے لالچ میں پھنسا، بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں ثابتہ، جب دنیا کے لالچ میں پھنسا تو ساری زندگی جن کے ساتھ مناظرے کرتا رہا انہی کی تھالی میں کھانے لگا، تو ہم نے ٹھکرا دیا اس کو۔ سید بھی تھا، حجت الاسلام بھی تھا، لیکن اب ہمارے سامنے نہ وہ حجت الاسلام ہے نہ سید ہے،
جب عقیدہ جاتا رہا تو سید ہونا بھی ختم ہو گیا اور حجت الاسلام ہونا بھی ختم ہو گیا. کیوں باندھو بھائی؟ ہم نے کلمہ اللہ کے رسول کو پڑھا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے. کسی شخص کا کلمہ نہیں پڑھا ہم نے, نہ کسی مدرسے کا کلمہ پڑھا ہے, نہ کسی انجمن کا کلمہ پڑھا ہے. ٹھیک ہو تو ٹھیک ہے, جب ٹھیک نہ ہو تو پھر رد. ہم تو چیزیں رکھتے ہیں. تجھے لوگ بیچارے پھنسے ہوئے, تو جب توجہ اللہ کی طرف ہوگی, آخرت کی طرف ہوگی, تو پھر ذاتی تعلقات بندہ نہیں دیکھے گا یار میری ذاتی تعلق اس سے بن چکا ہے تو میری ذاتی منفعت ختم ہو جائے گی, میری ذاتی شہرت ختم ہو جائے گی, لوگ مجھے چھوڑ جائیں گے. تو چھوڑ جائیں لوگ, قبر میں تو کسی نے نہیں آنا. قبر میں تو ایمان آئے گا, لوگ نہیں کام آئیں گے, کلمہ حق کام آئے گا, باطل کام نہیں آئے گا. اب دیکھیں ارشاد فرمایا کہ ایک جابر بڑا شخص گزرا ہے, اس کی حکایت لکھی علامہ اسماعیل حقی نے کہ پہلے زمانے میں ایک بہت بڑا دنیا دار جابر گزرا ہے. اس نے ایک محل بنایا اور اس کو بڑا سجایا, بڑا مضبوط کیا, اور پھر اس خبیث نے کہا کہ میرے اس محل کو کوئی دیکھے بھی نہیں, اگر کسی نے دیکھا بھی صحیح نا, ایک تو ہوتا ہے نا استعمال کرنا. اس نے کہا کہ اگر کسی نے دیکھا بھی صحیح تو میں اس کو قتل کر دوں, اگر کوئی دیکھے گا تو پھر بھی میں اس کو قتل کر دوں گا. اور یہ سلسلہ اس نے شروع کر دیا, یہاں تک کہ اس کے علاقے سے ایک شخص اس کے پاس آ گیا, اللہ کا نیک بندہ. یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا, وہ کلمہ حق ضرور کہتے ہیں. وہ آ گیا کہ تو یہ کیا خرابی کر رہا ہے, اللہ کی طرف رجوع کر, تو نے مرنا نہیں. ایک نیک بندہ واز کرنے کے لیے, نصیحت کرنے کے لیے آ گیا, لیکن اس نے اس کی بات نہ مانی, کوئی پرواہ نہ کی اور اس کو واپس کر دیا. وہ نیک آدمی واپس چلا گیا اور آبادی کے اخیر میں جا کے ایک جھونپڑی لگا کے بیٹھ گیا اور اللہ اللہ کرنے لگا کہ اس نے تو میری بات مانی نہیں, لیکن میں اب اس مقام پہ نہیں رہتا جہاں اتنا ظلم و ستم ہے. وہاں چلا گیا اور اپنی عبادت ریاضت شروع کر دی. یہاں تک کہ ایک دن اس بادشاہ کے محل میں ایک شخص آ گیا. وہ شخص کون تھا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام, ملک الموت ایک شخص کی صورت میں آ گیا اس محل میں. جب وہ آیا نا تو بادشاہ کے جو کرندے ہیں, اس جابر کے جو کرندے, انہوں نے بتایا کہ تیرے محل میں کوئی بندہ آ کے, اس نے کہا جاؤ اس کو مار دو. وہ گیا, اس نے اس کو قتل کر. جب گیا نا وہاں پہ کہ اس شخص کو میں قتل کر دوں, تو وہ تو ملک الموت تھے, اس نے اس کی روح نکال دی, وہ خود مار گیا. انہوں نے کہا کہ وہ تو مر گیا. بادشاہ نے کہا کہ ایک اور بھیج دو. جب دوسرا گیا تو ملک الموت نے اس کی روح قبض کر. اب اس کو خود غصہ آیا کہ یہ کون ہے کہ یہاں تو کوئی دم نہیں مارتا, تو میرے بندوں کو قتل کر رہا ہے. وہ خود آ گیا, بہت ہی غصے میں اور بڑے تیش میں آ گیا. جب وہاں آیا نا تو آ کر اس نے بات کی کہ تو کون ہے اور یہاں تو یہ کیا کر رہا ہے. یہ کم تھا کہ تو میرے محل میں آیا, یہاں تک کہ تو نے میرے دو دوست بھی قتل کر دیے. فقالا اب ما تعرفنی, آنے والے نے کہا کہ تو مجھ کو نہیں جانتا. انا ملک الموت, میں ملک الموت ہوں, موت کا فرشتہ ہوں. جب یہ بات کی نا تو اس کی ہیبت سے جناب کپ کپی طاری ہو گئی, تلوار نیچے گر گئی اور بالکل ڈھیلا ہو گیا. کہتا ہے کہ میں تو تمہیں پہچان گیا ہوں کہ تم ملک الموت ہے. اور پھر وہ اراد ان ينصرف, پیچھے جانے کی کوشش کی, ارادہ کیا. ملک الموت نے کہا کہ الہین انی امرت بقبض روحک, مجھے تو حکم ہوا ہے کہ تیری روح کو قبض کروں, تو کہاں کا ارادہ رکھتا ہے؟ کہتا ہے خطا اوسی یا اہلی, میں جاتا ہوں اپنے گھر والوں کو وصیت کرتا ہوں, ان کو الوداع کرتا ہوں, کوئی بات ان کے ساتھ کرتا ہوں جا کے, تو تھوڑی سی مجھے مہلت دے. اس نے کہا لم لم تفعل فی طول عمرک قبل ھذا, اتنی بڑی زندگی تو نے گزاری تو اس وقت تو نے یہ کام کیوں نہ کیا, کیوں نہ وصیت کی اور کیوں نہ بات کی. اب تیری یہ مہلت نہیں ہے, یہ کہہ کے اس کی روح کو قبض کر دیا. اب وہ مردار ہو کر وہاں پر گر گیا. کہا کہ مجھے تھوڑی سی رخصت دو. فرشتے نے کہا کہ کوئی اجازت نہیں ہے, اب وقت آ گیا.
اب یہ جو موت کا فرشتہ ہے وہ اس نیک بندے کے پاس چلا گیا جس نے آ کے اس کو نصیحت کی تھی. جب اس کی اس جھونپڑی میں گیا تو وہاں جا کر کیا کہا؟ ایھا الرجل الصالح ابشر فانی ملک الموت وقد قبضت روح الملک الجبار، کہ اے نیک آدمی مبارک ہو تمہیں، میں ملک الموت ہوں اور اس ظالم بادشاہ کی روح کو قبض کر کے اس کو مار کے آ رہا ہوں. یہ بتایا اور واپس آنے کا جب ارادہ کیا فرشتے نے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ملک الموت سے کہ میرے اس نیک بندے کی روح کو بھی قبض کر لے، سبحان اللہ، تو اس کی روح کو بھی قبض کر لے. تو پھر ملک الموت نے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تیری روح کو میں قبض کروں، تیری روح کو قبض کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے. اس نیک بندے نے کہا کہ پھر تھوڑی سی مجھے فرصت دے، میں جا کے گھر والوں کو کوئی بات کروں، ان کو الوداع کروں. اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ اس کو اجازت دے دو، اس نیک بندے کو اجازت دے دو، یہ چلا جائے اپنے گھر والوں کو الوداع کرائے. اب لکھتے ہیں کہ جو ہی اس بندے نے ارادہ کیا نا کہ میں گھر جا کے ان کو بتاتا ہوں، تو اس نے کچھ سوچا، جانے سے پہلے سوچا اور پھر کہا کہ یا ملک الموت انی اخاف ان رأیت اہلی ان یتغیر قلبی فاقبض روحی. اے ملک الموت، تو نے اجازت تو دی ہے لیکن میرا پروگرام کینسل ہو گیا، کیونکہ اگر میں گھر گیا نا تو ممکن ہے گھر والوں میں دل لگ جائے اور میرا ارادہ تبدیل ہو جائے. ہے جی، تو میری روح قبض کر لے. کیوں؟ فاللہ تعالی خیر لہم منی، اور میرے گھر والوں کے لیے میرا اللہ مجھ سے بہتر ہے. میں جا کے ان کو کیا بتاؤں گا، کیا وصیت کروں گا؟ میرے گھر والوں کا انتظام کرنے کے لیے میرا اللہ بہتر ہے. تو میری روح کو قبض کر لے، میں اب گھر بھی نہیں جانا چاہتا. اب فرشتے نے روح قبض کر لی. اب عارفین نے یہاں پر بات کی ہے، صوفیاء نے یہاں پہ بات کی ہے کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ بندہ اللہ سے دور ہوتا رہتا ہے، اللہ سے بھاگتا رہتا ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ میں بھاگ کے کہاں جاؤں گا، میں نے تو اس کے پاس ہی جانا ہے. اور دنیا کو سینے کے ساتھ لگاتا رہتا ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ اس میں وفا نہیں ہے، میں نے چھوڑ کے جانا ہے. تو جس سے نہیں بھاگنا چاہیے وہاں سے بھاگتا ہے، اور جس کو چھوڑ دینا چاہیے اس کو سینے سے لگاتا ہے. الٹی سوچ ہے انسان میں. تو یہاں ارشاد فرمایا کہ بندہ جو ہے وہ توجہ اپنے اللہ کی طرف جب رکھتا ہے، دنیا سے رشتہ کم رکھتا ہے، بقدر ضرورت رکھتا ہے، اپنا تعلق اللہ کی طرف زیادہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستوں کو کشادہ فرماتا. تو اصل میں یہ جو دنیا ہے اور جو دنیا کے معاملات ہیں، یہ انسان کو آگے قدم نہیں اٹھانے دیتے، کہ اس کو شرم آتی ہے کہ میں اس کو کیا کہوں گا، اس کو کیا کہوں گا، لوگ مجھے کیا کہیں گے. تو اس وجہ سے وہ پریشانی کے اندر مبتلا رہتا ہے اور دنیا کو ترجیح دیتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے گھبراتے نہیں. کہ کوئی ملامت کرے کہ وہ ملامت سے نہیں گھبراتے. اب بالکل مختصر ہے کہ یہ جو لوگ ہدایت کو قبول نہیں کرتے اور جن کی بصیرت ختم ہو جاتی ہے، ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں. ایک یہ ہے کہ اپنے اعضاء کو اللہ کی نافرمانیوں میں مصروف رکھنا، اور اللہ کی اطاعت کے اندر بھی ریاکاری اور بناوٹ کو رکھنا، اور اللہ کی مخلوق سے لالچ رکھنا. یہ 3 چیزیں ہیں جو رکاوٹ رہتی ہیں اور بندہ جو ہے نا وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا. ایک تو یہ ہے کہ وہ گناہوں کے اندر پھنسا ہوا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت میں وہ تصنع رکھتا ہے، بناوٹ رکھتا ہے، ریاکاری رکھتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مخلوق سے لالچ اور طمع رکھتا ہے. یہ جو مخلوق سے لالچ اور طمع ہے نا، جس کی بڑے کہ میں اگر یہ بات کروں گا تو 2-4 بندے اس مجمع سے اٹھ نہ جائیں، یہ طمع ہے. بات سچی کرو، سارے بھی اٹھ کر چلے جائیں تو چلے جائیں، تم اکیلے رہ جاؤ. بے شک حدیث میں تو آ گیا کہ قرب قیامت ایمان بچانے کے لیے اگر لوگوں کو جنگلات میں بھی جانا پڑے گا، اکیلا ہونا پڑے گا. وہ شخص اپنے ایمان کو بچائے گا جو باہر چلا جائے گا اور تنہا ہو جائے گا.
تو بات تم سچی کرو، یہ سچ اپنا رنگ ضرور لائے گا. اس مخلوق سے تما نہ رکھو. تو یہ جو تما ہے، جو مخلوق سے لالچ ہے اور جو دنیا کے ساتھ لگاؤ ہے، اس نے ہمارے ماحول کو خراب کر رکھا ہے. اور علماء بھی حق نہیں بولتے کہ میں جس ماحول میں رہ رہا ہوں اس ماحول سے کٹ آف ہو گئے تو نیا کون سا ماحول ہوگا جس میں رہوں گا. تو اللہ کی کائنات تو بڑی وسیع ہے، اگر تو اس ماحول سے نکل گیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں سنبھال لے گا. معزز سامعین کرام، اللہ پاک جل شانہ ہمیں کلمہ حق قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.